ہر دل عزیز شخصیت میری مراد جانشین سلسلہ حضرت مفتی سید ابراہیم دامت برکاتہم حضرت کی الحمد لله نحمده ونستعينه فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جس مہمانوں کو اور پہنچنے والا ہے اور سارے ساتھی اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ عافیت کے ساتھ شاذلیہ جب شروع میں جو علم تمام باتیں کتابوں کے ساتھ موافق آتی تھی اور آج وہ سلسلہ چلتے چلتے پروان چڑھاتے الحمدللہ کہ پاکستان کے ہر شہر کافی ہزاروں لوگ جڑ چکے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. اور ایک دن پیر مہر علی شاہ صاحب جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے مبارک کے سامنے پہنچے تو انہوں نے ایک شعر کہا, کتے تیری ثنا گستاخ کیا کتے جا لڑیاں, کہ رہے کہ کہاں آپ اور کہاں ہم, کہاں یہ سلسلہ, کہاں ہم, کہاں یہ نسبتیں ہیں. اور آج اللہ نے اتنا کام لیا ہمارے شیخ سے. ہمارے پاس سندی بھی ہے اور اویسی بھی ہے. کہتا ہے کہ کسی چیز کو آزمانے کے لیے اس کے بٹی میں پھینکو. ہم نے کوئٹہ کا سفر کیا. جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے ایک شاگرد نے ہمیں کہا, حضرت یہاں پر ایک شیخ آیا ہوا ہے, شیخ الحدیث بھی ہے, یمن سے آیا ہوا ہے اور شاذلی بزرگ ہے, ان سے تو انہوں نے فرمایا کہ شاذلیہ ہم ملاقات کے لیے گئے. صبح فجر کے بعد وہ سو رہے تھے, ان کے بیٹے نے ان کو جگایا, شیخ الحدیث تھے, وضو کر کے آئے. آنکھوں والوں کو بتایا نہیں جاتا کہ میں شاذلی ہوں, میرے پاس شاذلی نسبت ہے, وہ خود بتا دیتے ہیں. 5 منٹ وہ میرے سامنے بیٹھے, آنکھیں بند کی, اور آنکھیں بند کرنے کے بعد 2 زانوں میرے سامنے بیٹھے اور مجھے کہا, حضرت پہلے مجھے آپ بیعت کرے. تو مجھے اپنے شیخ کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا ہم نے آپ کو ایسی چیز دی ہے کہ کسی بھی بٹی میں جاؤ گے. شیخ الحدیث تھے اور یمن سے آئے ہوئے, پہلی ملاقات تھی میرے اس کے ساتھ, کبھی زندگی میں ملاقات بھی ابھی دوبارہ بھی نہیں ہوئی. تبلیغ میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں سلسلہ شاذلیہ کی سب سے پہلے ہم نے اس کو نسبت ٹرانسفر کی اجازت دی. پھر ہم نے کہا, حضرت آپ کے پاس سلسلہ شاذلیہ کی سند بھی ہے, آپ ہمیں سلسلہ شاذلیہ کی سند عطا. فرمایا تھا کہ مجھے شاذلی نسبت ملی ہے. ایک شاذلی سند ہے اور ایک شاذلی نسبت ہے. نسبت وہ دنیا کو چلاتی ہے اور سند یہ اس کا واسطہ ہے, اس کا راستہ کھولنے کے لیے. تو اللہ نے ہمیں سلسلہ شاذلیہ کی سند اور نسبت دونوں عطا کی. اس سلسلے میں اس کے سب سے بڑے کرامات میں اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو جو کرامات عطا کیے وہ جادو کاٹنا, جنات کو ختم کرنا, جنات کو نکالنا. جہاں سب فیل ہو جاتے ہیں وہاں الحمدللہ سلسلے شاذلیہ کے ابتدا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ جادو کو ہم بہت کمزور چیز سمجھتے ہیں,
لیکن جادو کو جو ہمارے تجربات میں بیان بھی کیا کہ آیا جادو کے زور پر کسی کو بیماری دی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کو بیمار کیا جا سکتا ہے جسمانی بیماری یا نہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اس تکلیف، جو یہ رنج اور تکلیف ہے، اس سے مجھے نکال دے. یہ مجھے شیطان نے جب مس کیا، کس نے؟ جب شیطان نے مجھے مس کیا تو اس کے بعد مجھے یہ رنج اور تکلیف پہنچی. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے جادو اور آپ کے اوپر جادو کرنے سے انسان جسمانی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور دوسرا جادو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے تھے اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں ان کو سانپ نظر آنے لگی. قرآن نے کہا وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. ان کے خیال میں وہ جو جادو کے زور پر وہ رسیاں رینگ رہی تھی، یعنی سانپ پڑی ہوئی تھی. تو یہ جادو کے زور پر انسان کے خیالات کو، اور دوسری جگہ وساوس کا جادو جس کو قرآن نے بیان کیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وسوسے ڈالتے ہیں. کبھی جنات آپ کو وسوسے ڈالیں گے اور کبھی انسان آپ کو وسوسے ڈالے. جادو کی کاٹ بہت سے لوگوں نے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتا رہے کہ آپ سورہ فلق کا پہلی آیات پڑھے اور پھونک مارے اور گرہ کھولے، پھر دوسری آیات پڑھے، پھونک مارے اور گرہ کھولے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جادو کاٹ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے، اور ان کے جادو کاٹنے کے لیے کوئی اور شخص اس کا جادو نہیں کاٹ سکتا تھا. اگر اس کا جادو کوئی کاٹتا تو اس پہ پلٹ کے چلا جاتا اور اس کو سخت نقصان ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جادو، جبرائیل علیہ السلام نے سارا طریقہ سکھا کے اپنے جادو خود کاٹا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جادو کاٹا تو اس کا مطلب ہے کہ جادو کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اس سلسلے کی کرامات میں سے ہے کہ جہاں سب لوگ تک جاتے ہیں وہاں پر الحمدللہ سلسلہ شاذلیہ کا ایک چھوٹا سا شاگرد بھی پھونک مارتا ہے اور جادو کو باہر پھینک دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے شیخ نے اس مشن کو روانہ کر دیا تھا کہ جو قرآن نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ہمارے شیخ نے ہمیں سکھایا کہ اس کے ساتھ دشمنی کو آپ بھی پکڑو. قرآن نے بھی کہا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی پکڑو، تم بھی کیا کرو؟ دشمنی پکڑو. تو ہمارا سلسلہ شاذلیہ کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قرآن فرماتا ہے کہ میں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ خلیفہ باطنی طور پر اتنی شیاطین جنات جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، جو کفر پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو ملکوں کو پر جادو کرتے ہیں، اس کے لیے ایک خلیفہ بنایا ہوں تاکہ وہ اس سارے سسٹم کو، اس سارے نظام کو قابو میں رکھے اور سارے معاملات کو قابو میں رکھے. یہ اللہ اس کے ذریعے سے کرتا ہے جو خلیفۃ اللہ ہے. اور کمالات عزیزیہ میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی کرامات لکھے گئے ہیں اس میں یہی ہے کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص سفر کر رہا تھا پیدل، اور سفر کرتے کرتے
شاہ عبدالعزیز اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، وہ پیشاب کے لیے گئے اور اس کی بیوی غائب. پریشان جنگل میں گھومتے گھومتے علاقے میں آیا، کسی نے کہا آپ شاہ صاحب کے پاس چلے جاؤ. وہ شاہ صاحب کے پاس آئے. شاہ عبدالعزیز نے ان کو ایک پرچہ رقیہ لکھ کے دیا، کہا جاؤ باہر، اور روٹی دی، کہا یہ کتے کو ڈالو، جہاں کتا روکے وہاں کھڑے ہو جاؤ اور یہ پرچی دے دینا. وہ کتا گیا، اس نے روٹی ڈالی وہ اس بندے نے کتے کو، کتا روانہ ہو گیا. جنگل میں ایک درخت کے نیچے اس نے پیر مارنا شروع کیے، وہ بندہ کھڑا رہا. اس نے دیکھا کہ ایک دیوکل چیز باہر نکل آئی ایک سوراخ سے. اس نے وہ پرچی رک کیا جو شاہ عبدالعزیز نے اس کو دیا تھا اس کو دے دیا. اس نے پرچی پڑھی، کہا شاہ صاحب، وہ اس کی بیوی اس کو حوالے کر دی اور فرمایا شاہ صاحب کو کہنا کہ مجھے کیا کر دے، معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ شاہ عبدالعزیز کے کرامات میں لکھے ہیں. کس میں لکھے؟ کرامات میں لکھے. اور سلسلہ شاذلیہ کی وجہ سے شیاطین جو دنیا میں خدا بنے ہوئے تھے، میں نے خود کافی لوگوں کا علاج کرتے ہوئے کچھ شیاطین ایسے سامنے آ جاتے، وہ مجھے ایسے کہتے کہ تم کیا ہو. شیاطین یہ کہتے تم کیا ہو، نعوذ باللہ تمہارا خدا بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا خدا بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا، روحانیت سے دور ہو گئے اور روحانیت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے شیاطین کو طاقت مل گئی اور وہ دندناتے پھر رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا. ہم جب مدارس میں پڑھتے تھے 100 مرتبہ ذکر، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے لاکھوں کا ذکر کر دیا. میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال پڑھ رہا تھا. ان کے احوال میں لکھے ہوئے تھے کہ وہ 1.25 لاکھ مرتبہ یا رحمان پڑھتے تھے، 1.25 لاکھ کلمہ پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ کا نام 1.25 لاکھ پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مشاغل یعنی علمی مشاغل، سیاسی مشاغل، سب چیزیں اس کے ساتھ رکھتے تھے. تو میں نے سوچا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اس زمانے میں. آج الحمدللہ اس سلسلہ شاذلیہ کی برکت کی وجہ سے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتار دے گا. آپ اسی طرح اعمال کرے، اسی طرح عزم لے جیسے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لے کے چلے. اللہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات کریں گے جو ان بزرگوں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. بس صرف فرق کیا ہے کہ ہم نے نیت رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں بنا دے اپنے اکابرین کے طریقے پر، اور ان کی طرح ہمیں بنا دے، اور ان کے طریقوں پہ چلنے والا ہمارے کو بنا دے. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. کامیابی تو کام سے، اور اصل بیان تو حضرت کریں گے. اس کے میں اپنے بیان کو اسی پر اختتام دیتا ہوں، اور آپ سب لوگوں سے دعا کریں. اور میں سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جو حکومت کے ہمیں جو سیکیورٹی دی گئی ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کے حوالے کروں. تمام حضرات سے گزارش ہے عقیدت، محبت، احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید.